بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضیلت جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ جمعے کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور جمعے ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ قبولیت دعا کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پا لے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن وہ نیک ساعت کون سی ہے کہ جس وقت مسلمان بندے کی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب احیار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے مجھے توریت کی روایتیں سنائی اور میں نے ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور اسی میں قیامت قائم ہوئی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے، اور اس میں ایک وہ ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے تو اللہ تعالیٰ اسے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ کعب احبار نے کہا ہے کہ سال میں ایک ایسا دن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا بلکہ ہر جمعے میں ہے۔ کعب نے توریت پڑھ کر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کعب احبار کی ملاقات اور جمعے کے بارے میں ان سے جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ کعب نے کہا تھا کہ یہ ہر سال میں ایک دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا۔ میں نے کہا پھر کعب نے توریت پڑھ کر کہا کہ بلکہ وہ سات ہر جمعے میں ہے۔ فرمایا کعب نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی سات ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اور بخل نہ کرو۔ فرمایا یہ جمعے کے دن کی پچھلی سات ہے۔ میں نے کہا پچھلی سات کیسے ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے اور وہ وقت نماز کا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی مجلس میں انتظار نماز میں بیٹھے وہ نماز میں ہے؟ میں نے کہا ہاں فرمایا تو ہے۔ کہا تو وہ یہی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے نماز کا انتظار مراد ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جس سات کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعے کے دن بغیر مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پہ جہنم واجب ہو گئی تھی۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کی شب میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، نماز جمعہ پڑھنا، غلام آزاد کرنا۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام اعمال یقیناً جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ممکن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ جمعے کی شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنتوں کے بعد 10 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ معوذتین پڑھے، پھر سلام کے بعد وطر پڑھے اور اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے تو گویا اس نے شب قدر میں شب بیداری کی اور اس شب کو درود شریف بھی بکثرت پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس نے گویا 12 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب میں تحریر ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن 4 رکعت نماز نفل ایک سلام سے جس وقت چاہے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت شدہ نمازوں کا فوت شدہ نمازوں کا جن کی تعداد معلوم نہ ہو کفارہ کرے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن چاشت اور اشراق کی نمازوں کے پڑھنے کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی 4 رکعت پڑھے اس کو جنت میں 400 درجے عطا ہوں گے اور اگر کوئی 8 رکعت پڑھے تو اس کے 800 درجے بلند کیے جائیں گے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر 12 رکعت پڑھے تو 1200 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1200 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور جو شخص ظہر عصر کے درمیان 2 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 20 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، پھر سلام کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو یہ شخص نہ مرے گا جب تک اپنے پروردگار کو خواب میں نہ دیکھے گا اور اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔